آپ کی نظر میں آج کے دور میں نوجوان کی کیا مشکلات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ اور آپ کی ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے کچھ گفتگو کہنے کا موقع بخشا۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، چاہے انسان مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو اور بوڑھے ہوں، سب کی کچھ نہ کچھ مشکلات رہتی ہے، چونکہ عالم مادی کا تقاضا یہی ہے۔ خاص طور پر آپ نے جو سوال کیا جوانوں کی جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی مشکلات کو ہم دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو انفرادی مشکلات ہے اور جوانوں کے ایک مشترکہ جو مشکلات ہیں۔ انفرادی مشکلات کا جہاں تک تعلق ہے وہ بے شمار ہے، کیونکہ ہر شخص کی ایک اپنی نوعیت سے ایک مشکل ہوتی ہے۔ اس جہت سے ان مشکلات کا احصاء کرنا، ان کا شمار کرنا گویا کہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن جو ان کے مشترکہ مشکلات ہیں ان میں تعلیمی مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں اور سیاسی مشکلات ہیں اور مذہبی مشکلات ہیں، معنوی مشکلات ہیں۔ تو اس طرح کی جو مشکلات ہیں جوانوں کا یہ مشترکہ ہے۔ ان میں سے سب سے اہم ترین مشکل جو میرے خیال میں ہے وہ جوانوں کے اس دور میں معنوی اور ایمانی مذہبی جو مشکلات ہیں وہ بہت اہم ہے، چونکہ اس کی جو عوامل تو بہت سارے ہیں انحرافات مذہبی کے، لیکن آج کل کے دور میں جو ہے، چونکہ سوال کا تعلق آج کل کے دور سے ہے، تو جوانوں کے دور حاضر میں ٹیکنالوجی، خاص کر سوشل میڈیا جو ہے، اس کا بڑا کردار ہے کہ جوان جو ہے ایمانی اس ماحول سے انحراف ہو جائے۔ جدید ٹیکنالوجی کے نوجوان پر کیا اثر ہے اور اس اثرات سے کیسے بچ سکتا ہے؟ دیکھیے، جدید ٹیکنالوجی جو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے آج کل، جہاں اسمارٹ فون سے لے کر جو ہے میڈیا تک، اس سے دوری جو ہے ایک ناممکنات میں سے ہے۔ زندگی کا ایک اہم حصہ جب بن چکا ہے تو یہ ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کو جو ہے درست استفادہ اور درست جو ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہمارے لیے ہیں، ٹیکنالوجی خاص کر سوشل میڈیا، جہاں تک مواصلاتی جو نظام ہے، ہمیں خود یاد ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ اس میں خط لکھتے تھے اور اس کے جواب جو ہے کئی مہینوں سے آتا تھا، اس طرح کا ایک دور تھا، لیکن آج جو ہے وہ منٹوں میں وہ کام حل ہو جاتا ہے آڈیو کالز کے ذریعے، ویڈیو کالز کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح تعلیمی میدان میں آپ دیکھیں تو لائبریریانز، بہت سارے لائبریریانز ہیں جو آن لائن آف لائن جو ہے آپ ان میں ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اقتصادی آپ لین میں دیکھیں، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا جو بھی ذرائع ہیں ان سے جو ہم استفادہ کر سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی جو ہے تجارت یہ ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں، ان کے اثرات ہمارے جوانوں پہ جو ہے مترتب ہو رہے ہیں۔ تو اس کے نقصانات اور اس کے منفی جو اثرات ہیں وہ آپ اگر جائزہ اس کی طرف دیکھنا ہے تو آپ اس چیز سے آپ دیکھیں، یعنی منفی اثرات بھی ہیں اور مثبت اثرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو ہمارے جوانوں پہ مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے جوان جو ہے اس کو کس جہت میں استعمال کر رہے ہیں اس سے ہمارے لیے واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں کتنے جوان ہیں یا نوجوان جو تحقیقی ضرورت کی بنیاد پر جو ہے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ یا جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استفادہ کرتے ہیں، یا اسی طرح سے ہمارے کتنے جوان ایسے ہیں جو اپنے اقتصاد کے لیے جو ہے ان کا سہارا لیتے ہو۔ بہت ہی کم اور شاذ افراد ایسے ہوں گے، یا مثلا آپ دیکھیں کتنے جوان ایسے ہیں جو ہمارے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے اس سے سہارا لیتا ہو، بہت ہی کم ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ ہمارے جو جوان ہیں ان پہ سوشل میڈیا کے جو مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو جوان ہیں آج کل وہ سوشل میڈیا خاص کر جو ہے ان چیزوں سے جو ہے ٹیکنالوجی کے جو سوشل میڈیا ہے ان کو ہم مواصلاتی، تفریحی اور کرنٹ افیئرس کے جو معلومات ہیں ان تک، ان سے فائدہ لینے تک ہے۔ اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں کن ویب سائٹ اور کہاں کہاں۔ آپ دیکھیں، میں ایک سروے جو
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے گوگل کی جانب سے ایک سروے ہوا ہے 2018 میں، اس کے مطابق جو ہے فحش مواد اور غلط سائٹ پہ سب سے آگے اور سب سے زیادہ جو ہے جو اوریانیت سرچ کرنے والے ملکوں میں سے پہلا جو ہے اسلامی ملک ہے وہ وطن عزیز پاکستان ہے. وہاں سے سرچ ہو، وہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے جوان کہاں کہاں. اور خود پاکستان میں جو ہے آج کل سوشل میڈیا میں سے سب سے زیادہ فیس بک کا زیادہ، یوٹیوب کا زیادہ استعمال ہے، جو ایک سروے کے مطابق جو ہے 7 کروڑ سے اوپر ہے. اور اوور آل تو میڈیا پہ آپ اندازہ کیجئے گا 16 کروڑ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے جو ہے مسلمان اور مومنین جو ہم وطن ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. دیکھیں 16 کروڑ معنی رکھتا ہے. اس کے بعد اب ان میں جوانوں کی کتنی تعداد ہے، وہ یقیناً میجورٹی جو ہے انہی جوانوں کی ہوتی ہے کہ ان کی تعداد زیادہ، اکثریت انہی کے ہیں. پھر اس کے بعد فیس بک ہے، انہی سے ہمارے جوان جو ہے ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کے ذریعے سے جو ہمارے لیے نقصان اور جو فوائد ہیں وہ آپ دیکھیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. میں صرف ایک جو نقصان اور جو ایک ہمارے لیے مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہے ان چیزوں سے جو ہے متاثر ہو کر مایوسی ان میں آ جاتی ہے. ان میں ایک جو ہے بے بسی کی جو حالت ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں وہ آپ یہی سوال کریں کہ وہ کس طرح سے وہ سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ ان کو دیکھنے سے مایوسی کیسے پیدا ہوتی ہے. یقیناً انسان کے جو مایوسی پیدا ہوتی ہے وہ اندرونی بیماری ہے، وہ ہر کسی کو بتانے کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھ لیں تو یقیناً ہمارا جوان اس میں مشغول، اس میں جو ہے ملوث ہے. مثلاً وہ کس طرح سے جوان مایوسی کا شکار ہیں، وہ اس طرح سے ایک جو شخص اپنا جو ہے سیلفی تصویر جو اپلوڈ کرتا ہے، یہ سبب بنتا ہے کہ مایوسی اس میں پیدا ہو جائے. وہ کس طرح عام طور پر سیلفی اپلوڈ کرتا ہے تو وہ اپنے زندگی کے بہترین اور حسین ترین لمحات جو وہ اس کو اپلوڈ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں بہت سارے دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں سے شیلڈ لیتے ہوئے، یا کوئی جو ہے اقتصاد میں بڑا تیر مارا ہے وہاں کی تصویر ہوتی ہے، یا کوئی باہر ملک جانے کے لیے ان کے پاس وہ فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے یا زیارتوں پہ ہے، مختلف ان کے جو ہے اپنی کامیابی جس میں جو ہے فخر شامل ہو انسان کا، وہ شخص دیکھ رہا ہے اپنے گھر میں اور بستر پہ وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے ان تمام چیزوں سے میں خالی ہوں، یہاں میرے پاس ان سب چیزوں کا فقدان ہی فقدان ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ نا امیدی اور اس کا شکار ہوتا ہے، نا امیدی کا، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. دیکھیں یہ شخص ٹی زیڈ میں بیٹھ کے جو ہے ڈرائیونگ کر رہا ہے، جبکہ میرے پاس جو ہے بائیسیکل بھی نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور وہ شخص بھی جو ہمارا اپنے علاقے کے ہیں یا جاننے والا ہے، تو معمولاً فرینڈس ہوتے ہیں فیس بک وغیرہ میں، تو جب دیکھتا ہے تو مایوسی کی حالت پیدا ہوتی ہے. یہ وہ حالت ہے جو کسی کو بتانے والی بھی نہیں ہے، اس حالت میں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب، تمہارے تمام گناہ اللہ بخش دے گا، لیکن یہ ہے کہ تم نا امید نہ ہو. تو جس وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی ہمارے کیا برباد ہونے کا سبب بنتا ہے. بہت ہی شکریہ، بہت بہترین انداز میں جواب دے دیا. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، اس دور میں والدین اپنے بچوں کو کیسے اصلاح کریں اور اس فاسد معاشرے سے کیسے نجات دے سکتے ہیں؟ دیکھیے والدین کی ذمہ داری یہ ہے بچے کی پیدائش سے پہلے، بچے کی پیدائش کے بعد، جوان ہونے سے پہلے تربیت کا جو مراحل ہے، اہم ترین مراحل وہ گزر چکے ہوتے ہیں. ان ایام میں تربیت ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن آیت کے مطابق قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال یا اپنے انسان سے جن کا تعلق ہے ان کو اگرچہ اس آیت میں جو ہے قیامت کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے، دنیا کی جو نقصانات ہے ان میں پڑنے سے بھی بچانا ایک عقلی حکم ہے. اس تقاضے کے مطابق والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. تربیت یہاں سوشل میڈیا کی نسبت اس طرح سے کرے کہ آپ سوشل میڈیا کے کوئی بھی ذرائع، مثلا موبائل اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے آپ اس کو اس کے فوائد، اس کے نقصانات درست اور غلط استعمال سے جو ہے نا اس کو آگاہ کر لیں، ورنہ جو ہے یقیناً اس کی تباہی ہوگی. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک معروف مشہور روایت ہے، بادروا اولادکم
بالحدیث تمہاری اولاد کو ہماری تعلیمات پہنچانے میں جلدی کرے بے شک قبل ان یسبقکم الیہ مرجعہ. مرجعہ اگرچہ ایک باطل فرقہ ہے، اس باطل فرقے کی فکر پہنچنے سے پہلے تم ان کی کیا کرے، ان تک ہماری جو ہے تعلیمات کو پہنچا دے تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ فکر غلط ہے. جب اس طرح سے ہو جائے تو یقیناً اولاد کی اچھی تربیت ہوگی. ورنہ سوشل میڈیا، خاص طور پر سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں اولاد کے ہاتھ میں بغیر کسی آگاہی کے تھمانا ایسا ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں آپ نے چھری دیا ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس چھری سے کیا کام لینا ہے. بالکل اسی طرح سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ. میں